السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام سبق نمبر ہے 142 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہے۔ اس حدیث میں سحری کھانے کی ترغیب ہے۔ یہودی عیسائی چونکہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ سحری وقت کھانا کھانے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے اور سحری کھانے سے روزے کی تکمیل میں آسانی رہتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کھائے جانے والے کھانے میں ایک برکت ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا تعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزے بغیر سحری کے بھی رکھے ہیں، یعنی دن میں کسی وقت ارادہ کر لیتے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر طلوع فجر کے بعد آپ نے کچھ نہ کھایا ہوتا، جیسے پچھلے سبقوں کے اندر گزر چکا۔ اگلی حدیث ان سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنه طہور، اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ سلمان بن عامر زبی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خشک کھجور کے ساتھ افطار کرے۔ اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پانی سے افطاری کر لے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بتلایا کہ افطاری کھجور سے کرنی چاہیے، کیوں کہ کھجور جو ہے وہ ایک مقوی مادہ اور مقوی اعصاب اور جسم میں واقع ہونے والی کمزوریوں کا بدل ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو فرمایا کہ پھر پانی کے ساتھ بھی افطار کرنا درست ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پی کر جو ہے وہ افطاری کر لیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب الصوم 696۔
اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا پانی سے افطار کرنے میں لکھتے ہیں کہ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کمال شفقت اور خیر خواہی کا آغاز ہے، کیونکہ خالی معدے کی حالت میں میٹھی چیز کھانا معدے کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اعضاء بھی قوت پکڑتے ہیں، خصوصاً قوت بینائی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح پانی کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے افطاری کرنے میں جگر میں خشکی، روزے کی حالت میں جگر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر اسے پانی کے ساتھ رطوبت پہنچ جائے تو بعد میں کھائی جانے والی غذا بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور اسی طرح کھجور اور پانی کی خصوصیات کہ امراض دل کے ماہرین بھی اس کی تعلق سے یہی کہتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ افطار کرتے ہوئے چاہیے یہ کہ کھجور کے ساتھ افطاری کی جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کرنے سے منع کیا۔ وصال یہ ہے کہ کھائے پیے بغیر مسلسل 2 یا 3 روزے رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کرنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال فرماتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے، یعنی کوئی میرے جیسا ہے، میں تو تم سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور مخصوص ہوں، یعنی میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ وصال سے باز نہ آئے، یعنی وصال کرنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن پھر دوسرے دن وصال کرایا، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا اگر آج چاند نظر نہ آتا تو میں تمہیں زیادہ دن وصال کرواتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس سے باز نہ رہنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث میں وصال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کھائے پیے بغیر مسلسل 2 یا 3 روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے، یعنی جو خصوصیت، جو معیار، جو کوالٹی میری ہے اور جو اعجاز مجھے حاصل ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین جو ہے وہ کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزے میں وصال جو ہے وہ منع ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو مشقت میں
مبتلا نہیں کرتا۔ مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا انسانی اعضاء اور قوتوں کو کمزور کر دینے کا سبب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے کھلایا جاتا اور پلایا جاتا تھا، تو صحابہ کرام نے نیکی کے جذبے سے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر وصال کرنا شروع کیا، تو پیارے نبی نے منع فرمایا۔ جب منع نہ ہوئے، باز نہ آئے، تو بطور سبق سکھانے کے مسلسل جو ہے وہ وصال کرنا شروع کر دیا، اور آپ کا مقصد بطور ڈانٹ تھا۔ اتنے میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو مقصد یہ تھا نبی علیہ السلام کا، کرو وصال کہاں تک کرو گے؟ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں مزید جو ہے وہ وصال کو طول دیتا تاکہ تمہیں سبق مل جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال نہ کرو، ہاں اگر تم میں سے کوئی وصال کرنا چاہے تو سحر تک وصال کرے، یعنی سحری کھائے۔ صحیح بخاری 1967۔ تو اس لیے حدیث کے اندر، ان احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اور جو مسلسل روزے رکھے گا، وصال کرے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ اور یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیات حاصل ہیں، جیسے دیگر احادیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہاں یہ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، جیسے ہم انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ نور ہے نہ کچھ اور، بلکہ آدم کی اولاد میں سے ایک بشر اور انسان ہیں، اور آپ کو آپ کے رتبے اور مقام کی وجہ سے بے شمار خصوصیات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک یہ ہمیں یہاں اس حدیث کے اندر نظر آئی کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب جو ہے وہ مجھے پلاتا ہے۔ اب یہ کس قسم کا کھلانا اور پلانا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک آپ ہی جانتا ہے، یا اس کے نبی کو جو پتا وہ جانتے تھے۔ بس یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک پیارے نبی کو کھلاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری وابو داود واللفظ له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور پھر ان پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور حماقت و بے وقوفی کو ترک نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملا کہ روزہ صرف معدے کا نہیں ہونا، بلکہ جسم کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنا ہر حالت میں حرام۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، بلوغ المرام کتاب الجامع۔ تو جھوٹ بولنا ہر حالت میں حرام ہے، بالخصوص جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں، اور اسی طرح بیہودہ گوئی اور بری باتیں، ان کو روزے کی حالت میں چھوڑنا بالخصوص ضروری ہے۔ بالعموم ویسے جھوٹ اور اسی طرح بیہودہ گوئی، بیہودہ باتیں، بیہودہ حرکتیں حرام ہیں، لیکن روزے کے اندر اسپیشلی یہ چیزیں حرام۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ، غلط بیانی، جہالت کے کام یہ نہیں کرنے چاہیے۔ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے سے روزہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لیے روزے کی حالت میں ان کاموں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ روزے دار کی
جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی ضروری ہے، اور جیسے میدے کا روزہ ہے ویسے ہی شرمگاہ، ہاتھ، کان، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور روزے کا مقصد کہ انسان اپنی تربیت پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، ایک ماہ بندہ مومن کی تربیت ہو اور وہ جھوٹ، دغا، فریب، غلط کاموں سے جو ہے وہ اجتناب کرے۔ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہوا تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا سحری کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہے۔ سنت یہ ہے افطاری کھجور سے کریں، کھجور نہ ملے تو پانی سے۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا وصال کرنا روزے میں حرام ہے۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جو ہے اسی طرح بیہودہ بولنا، بیہودہ باتیں کرنا، غلط کام کرنا، یہ بالاولا حرام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبق نمبر 142 تھا۔